بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد ندیم قاسمی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ راہبر ہیں کسی کو باخبر ہونے نہیں دیں گے، گزر جائے گی شب لیکن سحر ہونے نہیں دیں گے، مجھے معمور رکھیں گے یہ بارش کی دعاؤں پر، مگر بوندوں سے میرا حلق تر ہونے نہیں دیں گے۔ آج پاکستان میں مہنگائی عروج پر ہے اور ملک IMF کی غلامی میں جا چکا ہے۔ سیاستدانوں کی نورہ کشتی اور اسٹیبلشمنٹ کا کھیل جاری ہے۔ لوٹ کھسوٹ کی آپسی لڑائیوں سے قطع نظر حکمران طبقے اور ریاستی اشرافیہ کے تمام دھڑے عوام دشمنی میں متفق ہیں۔ میڈیا کسی اشارے پر الزامات، افواہوں، سکینڈلز اور ذاتیات پر مبنی غلاظت کو زبردستی پورے معاشرے پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سیاسی شور شرابے کے پیچھے یہ ایک اہم حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، مہنگائی کی شرح آسمان کو چھو رہی ہے اور عام آدمی کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور شاید اسی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے نت نئے رنگین سکینڈلز بڑی محنت سے کہیں پوشیدہ اسٹوڈیوز میں، نگار خانوں میں اور بالا خانوں میں بنائے جاتے ہیں، پھر ان کو ٹی وی اسٹوڈیوز میں پہنچایا جاتا ہے، پھر لانچ کیا جاتا ہے کرداروں کو، کہانیوں کو، افسانوں کو، اور ان کہانیوں افسانوں کا پاکستان کے آج کے ایک عام آدمی سے اور پاکستان کے نوجوان سے جو اس ملک کا مستقبل ہے رتی برابر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی کنیکشن نہیں ہوتا اس کا۔ نہ اس اسکینڈل کے کسی آنے سے پاکستان کے عام آدمی کی زندگی پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ نوجوان کو اس میں کوئی امید نظر آتی ہے۔ بس ایک گندی کمپین چلتی ہے اور جس کا مقصد کسی کو گرانا، ڈھانا، بدنام کرنا ہوتا ہے، اور عام آدمی ایک حیرت اور استعجاب کی تصویر بن کر ان ساری مہمات کو دیکھتا ہے کہ آخر اس میں وہ کہاں ہے، عام آدمی کہاں ہے، عام پاکستانی کہاں ہے، اور اس کو کیوں بھلا دیا گیا ہے۔ اس ساری مہم کا ایک عام آدمی سے کیا فرق پڑتا ہے جو صبح کو مارکیٹ جاتا ہے سبزی خریدنے کے لیے، گروسری خریدنے کے لیے، اپنی زندگی کا پہیہ رواں رکھنے کے لیے، اس کو کیا ان چیزوں سے تعلق ہے؟ کیا یہی پاکستان کا، آج کے پاکستان کا مسئلہ ہے؟ شاید یوں لگتا ہے کہ یہ جو مصنوعی اور فیک قسم کی جو کمپینز ہیں یہ صرف اس لیے چلائی جاتی ہیں کہ کسی بڑی چیز سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، کسی بڑے کھیل سے لوگوں کو ان کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اور اس کو پردے کے پیچھے کامیابی سے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے لوگوں کو ان نان ایشوز کی طرف لگایا جاتا ہے۔ اور آج ہی اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو مہنگائی کی شرح آسمان کو چھو رہی ہے اور عام آدمی کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ بجلی، گیس اور دیگر ضروریات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے میں IMF نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ جب آپ ایک بار اس کے آگے ڈھیر ہو جائیں تو پھر وہ شیر بن کر آپ کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے۔ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی IMF کی ایک شرط پوری کرتے ہوئے ریاست کے 4 اداروں یعنی نیشنل ہائی وے اتھارٹی، پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ، نیشنل شپنگ کارپوریشن اور براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سے حکومتی کنٹرول ختم کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عدت میں، نکاح میں اور کسی جو جنسی کتاب کے ماحول میں اس طرف تو عوام نے جانا نہیں ہے، کیونکہ میڈیا عوام کو وہ کچھ دکھا رہا ہے، ان باتوں کی طرف، ان خبروں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دلا رہا۔ اور اس کے علاوہ ان اداروں کے جو چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو الگ الگ ہوں گے، بورڈز میں آزاد ارکان کا تقرر کیا جائے گا، ان اداروں کی کارکردگی کی رپورٹ وزارت خزانہ میں قائم سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کو بھجوائی جائے گی، اور یہ تبدیلیاں کہا جا رہا ہے کہ IMF کی طرف سے پاکستان کو قرض دینے کے لیے جو شرائط تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ اس سے قبل IMF نے پاکستان کو قرض دینے کے لیے کچھ سخت شرائط عائد کی تھیں، جن پر عمل درآمد کرتے ہوئے حکومت نے مہنگائی میں اضافہ کیا ہے۔ IMF کی شرائط میں ٹیکسوں میں اضافہ، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانا، سرکاری اخراجات میں کمی شامل ہیں۔
لیکن حکومت نے عملاً ہر وہ کام کیا جس سے عوام کے اوپر بوجھ بڑھے، لیکن حکومت کے عللے تللے اور اخراجات میں کمی دیکھنے کو نہیں ملی، جس سے آئی ایم ایف کو بھی کوئی غرض نہیں کہ آئی ایم ایف کو اگر پاکستان میں سسٹم کی اور مالیاتی نظام کی شفافیت اور اصلاح کی جو اس سے کوئی غرض ہوتی تو مدتوں پہلے وہ پاکستان میں سخت مالیاتی ڈسپلن نافذ کر کے نہ پاکستان میں کوئی منی لانڈرنگ ہوتی، نہ پاکستان میں کی دولت یہاں سے باہر جاتی، اور نہ لندن میں، نیو یارک میں، پیرس میں اور جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں میں آج پاکستانیوں کے دولت کے انبار ملتے۔ دبئی جیسے ملکوں میں پاکستان کا جو سارا سرمایہ ہے، اس کی رگوں کا خون ہے، وہ کہیں اور دور دیس کی معیشتوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ تو اگر آئی ایم ایف نے کبھی چاہا ہوتا پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنا تو یہ ممکن تھا، بہت آسانی تھا کہ وہ اپنی ایک قسط کے ساتھ کچھ اس طرح کی شرائط رکھتے کہ پاکستان ایک کرپشن فری سوسائٹی بن جاتی، لیکن انہوں نے اس سارے عمل کی حوصلہ افزائی کی، کیونکہ یہ پاکستان کی جو دولت ہے وہ باہر جا کر مغربی ملکوں کی معیشتوں کا حصہ بنتی تھی، ان کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ بنتی تھی۔ تو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان میں ٹیکسوں میں اضافہ، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانا اور سرکاری اخراجات میں کمی شامل ہے، لیکن حکومت نے عملاً ہر وہ کام کیا جس سے عوام کے اوپر بوجھ بڑھے، لیکن حکومت کے جو کردار تھا، جو اس کی عیاشیاں تھیں، ان پہ کبھی ان میں کوئی کمی دیکھنے کو کبھی نہیں ملی۔ اور اس حوالے سے ماہرین کا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ یہ تبدیلیاں جو پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کو نقصان پہنچائیں گی، ان کا کہنا ہے کہ اس سے حکومت کے کنٹرول میں رہنے والے ادارے آئی ایم ایف کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ جب کوئی ملک آئی ایم ایف کی غلامی میں جاتا ہے تو اسے آئی ایم ایف کی ناجائز باتوں کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ بات وہی ہے کہ جب آپ لڑک جاتے ہیں تو پھر اس لڑکنے کی کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر آپ لڑکتے اور سرکتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور آئی ایم ایف اکثر اپنے جو مفادات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ممالک پر ایسی شرائط عائد کرتا ہے جو ان کی آزادی اور خود مختاری کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ حکومت نے جو کاکڑ حکومت ہے اس نے بھی آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے مہنگائی میں اضافہ کیا ہے، لیکن اس سے ملک کی معیشت میں کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ جو مہنگائی میں اضافے کے باعث ملک میں غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس بحران کی جو بنیادی وجہ ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کی ناکامی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام ایک ایسا نظام ہے جس میں معیشت کو کنٹرول، سرمایہ داروں کے جو معیشت کا کنٹرول ہوتا ہے وہ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور سرمایہ دار اپنی ذاتی جو مفادات ہیں اس کے لیے معیشت کا استعمال کرتے ہیں، قوانین کا استعمال کرتے ہیں، اتھارٹی کا استعمال کرتے ہیں، جس سے عام لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ سرمایہ دارانہ نظام کی ناکامیاں صرف معاشی ہی نہیں بلکہ سماجی اور سیاسی بھی ہیں، اور ملک میں فساد، دہشت گردی اور عدم استحکام جو بڑھتا ہے تو اس کا جو بنیادی نتیجہ ہوتا ہے وہ یہی پالیسیز ہوتی ہیں، اور یہ سب مسائل بھی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر موجود تضادات کی وجہ سے آج پاکستان میں بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا بھر میں، پاکستان میں ہی نہیں، غربت، بے روزگاری اور ناانصافی کو بڑھایا ہے۔ اور پاکستان کو اس بحران سے نکلنے کے لیے ایک حقیقی اور جامع معاشی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت تھی، اور اس منصوبے میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے، غربت اور بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے اور ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تھے، اور معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے جتنے بھی ضروری اقدامات تھے اس میں ٹیکس کی وصولی میں بہتری لانا، غیر قانونی آمدنی کے ذرائع کو بند کرنا، منی لانڈرنگ کو روکنا، سرمایہ کاری کو فروغ دینا، اور اس طرح تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے تھے، اور اس میں برآمدات کو فروغ دینا تھا، درآمدات کو کم کرنا تھا، پاکستان کو اپنے بیرونی قرض کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے تھے، اس میں قرضوں کی ادائیگی کو کم کرنا تھا، قرضوں پر سود کی جو شرح ہے اسے کم کرنا تھا، اور حکومت
یہ منصوبہ کر سکتی تھی، لیکن یہ کون سی حکومت کر سکتی تھی؟ کوئی آزاد منش حکومت کر سکتی تھی، آزاد ضمیر حکومت کر سکتی تھی، جو آئی ایم ایف کے دوستوں اور مہربانوں اور آئی ایم ایف کو کنٹرول کرنے والوں کے بوجھ اور احسانات تلے دبی ہوئی حکومتیں ہوں، وہ پاکستان میں کوئی اصلاح نہیں کر سکتی ہیں، وہ پاکستان میں کوئی بنیادی اور جوہری تبدیلی نہیں لا سکتی ہیں۔ اور اسی لیے یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جس طرح ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرز پر پاکستان میں جو ایک 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور ایک ایٹمی طاقت ہے، جس طرح اس کے نظام کو اور اس کے مقامی اداروں کو غیر مؤثر کرتا جا رہا ہے، تحلیل کرتا جا رہا ہے اور ریاست کا اداروں پر سے کنٹرول ختم ہو رہا ہے، اس کا اگلا کوئی نتیجہ ہے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر بھی اس کا کنٹرول ختم کرنا یا ایک جوائنٹ کنٹرول قائم کرنے کے مطالبے کی صورت میں آ سکتا ہے۔ اب یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست جس طرح ڈھیر ہوتی جا رہی ہے اپنی مجبوریوں، کمزوریوں، مصلحتوں کی وجہ سے آئی ایم ایف کے آگے، تو وہ منزل جو ہے آئی ایم ایف کا ہاتھ جو ہے وہ آگے بڑھنے والا ہے اس اصل مطالبے کی طرف جو مدتوں سے پاکستان کے لیے موجود رہا ہے۔ کبھی وہ ایک خاموش انداز میں وہ مطالبہ دہرایا جاتا رہا ہے اور کبھی دبے لفظوں میں الفاظ کی صورت میں وہ مطالبہ سامنے آتا رہا ہے۔ تو آج کے جو پاکستان کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ ہے وہ رفتہ رفتہ ایک برائے نام ہوتا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کے اداروں پر اپنا کنٹرول قائم کر رہا ہے، پاکستان کی ڈوبتی اور ڈولتی اور ختم ہوتی اور دم توڑتی ہوئی معیشت کا سہارا لے کر آج بھی یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک ایڈ ہاک ازم پر چلایا جا رہا ہے، اور اس کے جو منصوبہ ساز ہیں ان میں ان کے جو منصوبے ہیں، ان کے جو خاکے ہیں، اس میں پاکستان کے عوام کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس میں پاکستان کے نوجوان کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ جو اقدامات ہیں ابھی جو سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ جو سب کچھ مہمات چلائی جا رہی ہیں، بتایا یہ نہیں جاتا کہ اگر عمران خان بھی مائنس ہو جائے اور سارا منظرنامہ اسی طرح ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیسے آپ آئی ایم ایف سے نجات حاصل کریں گے جب آپ ایک دہشت گردی کی خطرات کی بھی زد میں آ رہے ہیں، جب آپ جنگیں بھی دوسروں کی لڑیں گے اور پھر اس کا مطلب ہے مستقل آپ ایک تنازع میں گھرے رہیں گے، تو سرمایہ کاری کیسے آئے گی، سیاحت کیسے جان پکڑے گی، آپ کی جو کریڈیبلٹی اور ساکھ ہے بین الاقوامی وہ کیسے درست ہوگی جب آپ کا تعارف ہی دنیا میں یہ ہوگا کہ آپ ایک دہشت گردی کا شکار مظلوم ملک ہیں جہاں لوگوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اور جب آپ ایک کرائے کے ایک سپاہی کے طور پر، ایک جنگ لڑنے والے کے طور پر اپنی شناخت بنائیں گے، تو پھر وہاں سرمایہ دار جس کا سب سے بڑا جو مذہب ہوتا ہے، سب سے بڑا دیوتا ہوتا ہے، وہ اس کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ اس کا پیسہ ہوتا ہے، وہ اس کا منافع ہوتا ہے، تو وہ ایسے ملک میں کہ جس کا تعارف ہی یہ ہو کہ وہ دہشت گردی کا شکار ہے، وہ دہشت گردوں کے خطرات کی زد میں ہے اور اس کو امن کی بڑی ضرورت ہے، تو ایسے ملک میں وہ سرمایہ دار اپنا وہ قیمتی سرمایہ لگانے پہ کیسے آمادہ ہوگا؟ اور جب تک آپ کے ہاں سرمایہ کاری نہیں آئے گی اور جب تک آپ کی برآمدات نہیں بڑھیں گی تو اس وقت تک آپ اس ساری صورتحال سے نہیں نکل سکتے۔ اس وقت تک آپ نے قرض کی مے پر ہی گزارا کرنا ہے اور یہ عیاشیاں کرنی ہیں، اور یہ اب پاکستان میں ایک بڑا فیصلہ کن لمحہ آتا جا رہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پر جس طرح آئی ایم ایف پاکستان پر اپنا کنٹرول بڑھاتا جا رہا ہے، رفتہ رفتہ اپنے مطالبات کا جو لیول ہے وہ بلند کر رہا ہے، اپنے مطالبات میں شدت اور سختی لا رہا ہے، تو اس سے نکلنے کی فوری طور پر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔